ویلکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو کل سے ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، سوشلزم کیا ہے اور کمیونزم یا اشتراکیت جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر ویڈیوز بنانا اور اس پورے نظریے کو سمجھنا کہ اس کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ چونکہ ہر نظریے کی بنیاد کسی دوسرے نظریے پر ہوتی ہے اور اس دوسرے نظریے کی بنیاد کسی تیسرے پر اور تیسرے کے چوتھے پر، ایسے فردے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ بالکل ہم نے بھی یہ پہلے ڈسکس کر لیا ہے کہ اس کی بنیاد کسی اور نظریے پر ہے اور اس نظریے کی بنیاد کسی اور نظریے پر ہے۔ تو چونکہ ہم نے اس کا پہلے ایک تاریخی سفر دیکھا ہے، تو اسے ہم نے بگ بینگ سے شروع کیا تھا اور بگ بینگ سے آگے مزید چلتے ہوئے ارتقائی جو بھی اس کا سفر ہے، اس پورے ارتقائی سفر کے وہ جو اس میں چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کو ریوائز کیا ہے۔ کیونکہ واقعات کی تفصیل بیان نہیں کی گئی، صرف یہ بتایا گیا کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کا صرف نام لیا گیا ہے۔ اور وہ پورا سفر تقریباً ہم نے 13.7 بلین ایئرز اگو سے شروع کیا تھا، اور وہ جو کروڑوں اور لاکھوں سالوں کے اوپر محیط وہ سفر ہے، اور ایک ایک جو سٹیپ ہے وہ کروڑوں سالوں کا ہے۔ تو ان میں جو کچھ ہوا ہے، ان تمام چیزوں کے ہم نے تقریباً نام کچھ نام گن لیے ہیں۔ اور اس سفر میں ہم پہنچ چکے تھے کہ انسان نے وہ جو ارتقائی منازل طے کی ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کی اور فزیکل اور مینٹلی دونوں، کہ اس نے کیسے اپنے آپ کو بتدریج پروان چڑھایا اور کیسے وہ پنتا ہے۔ تو اس میں ہم پہنچ چکے تھے کہ انسان نے سوچنا کیسے شروع کیا۔ پچھلی جتنی بھی باتیں ہیں وہ اس سے پہلے پارٹ میں ہو چکی ہیں، اگر آپ نے وہ دیکھنی ہے تو ویڈیو کے نیچے جو لیا گیا لنک دیا گیا، اسے آپ کلک کر کے پچھلا پارٹ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم ڈائریکٹ شروع کریں گے کہ انسان نے سوچنا کیسے شروع کیا۔ تو سب سے پہلا یہ سوال کہ یہ سوال یا یہ ساری چیزیں ہم کیوں دہرا رہے ہیں، کہ ہمارا مین مقصد تو یہ ہے نا کہ سوشلزم یا کمیونزم یا اشتراکیت یا اجتماعیت جسے ہم کہتے ہیں، ڈائریکٹ اس کے اوپر بات کی جائے تو یہ بہتر تھا، کیونکہ یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی لحاظ سے براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ اس سے منسلک لازمی ہیں۔ تو جب ہم آگے مزید بڑھیں گے اور پھر ڈائریکٹ بات کریں گے سوشلزم کے اوپر اور اس نظریے کے اوپر، اس کی فلسفیانہ بنیادیں اور اکانومی اور یہ تمام چیزیں، تو یہ پھر ان کا ذکر لازمی آئے گا۔ اور اگر ہم نے انہیں پہلے دہرا لیا ہوگا تو پھر یہ بڑا نا ایک مطلب ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی اور اسے سمجھنے کے لیے، کیونکہ کوئی بھی جو نظریہ ہے وہ انسان کے ذہن کی اختراع ہے، انسان کے ذہن کی پیداوار ہے۔ تو پھر بہتر یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ انسانی ذہن نے سوچنا کیسے شروع کیا اور اس چیز کا پتہ ہوگا، تو وہ جو سوچ ہوگی اس سوچ کو زیادہ مطلب بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ انسان نے سوچنا کیسے شروع کیا، اس چیز کے اوپر جو سائنسی کام کیا گیا وہ بڑا ایک لمبا کام ہے، کافی زیادہ لمبا کام ہے۔ ہم ان میں سے صرف 2 واقعات کو لیں گے۔ روس میں لینن گراڈ میں ایک قصبہ ہے کولتوشی، وہاں پر ایک اسکالر تھے ایوان پاولوف، انہوں نے سب سے پہلے لنگوروں کے اوپر تجربات کیا۔ وہ جو 2 لنگور تھے نا، انہیں الماری کی چابیوں کا استعمال سکھایا گیا تھا، اور چھت کے ساتھ خوبانی کی ٹوکری تھی وہ لٹکائی جاتی تھی، اور ساتھ وہ تختے یا پھٹے پڑے ہوئے تھے، ان پھٹوں کو جوڑ کر وہ آٹومیٹیکلی ان کے اوپر چڑھتے تھے اور خوبانیاں جو اس کے اوپر پڑی ہوئی تھیں ان خوبانیوں کو نکال لیتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ اب ان بندروں یا لنگوروں نے وہ کیسے سیکھا؟ پہلے انہیں الماری کی چابیوں کا استعمال سکھایا گیا تھا، بعد میں ایسے کیا گیا کہ انہیں وہ کمرے میں چھوڑ دیا گیا جس میں چھت کے اوپر نا وہ لٹکی ہوئی تھی ٹوکری، اور ٹوکری میں خوبانیاں پڑی ہوئی تھیں، اور ساتھ میں نا وہ پھٹے لکڑی کے یا تختے پڑے ہوئے تھے، تو انہیں بے ترتیب سے رکھ دیا گیا۔ جب لنگوروں کو بھوک لگی، انہوں نے دیکھا کہ وہ ہمارے سامنے خوبانیاں لٹکی ہوئی ہیں اور بڑی مزیدار ہیں، تو انہیں بھوک لگی تو انہوں نے نا وہ اچھل کود اور اتھل پتھل کرنا شروع کر دی، ادھر زکندے لگا رہے ہیں، ادھر کلابازیاں لگا رہے ہیں، ادھر ادھر۔ جب تھک کر چور ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ایسے بدھا کی حالت میں ایسے بیٹھے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیسے وہ ایک دم ان کے ذہن میں آتا ہے، وہ ایسے کرتے ہیں، وہ جو پھٹے پڑے ہوتے ہیں لکڑی کے، ان پھٹوں کو اٹھاتے ہیں اور جوڑتے ہیں۔ وہ جو 2 بندر تھے، ایک کا نام تھا رفائل اور ایک کا نام تھا روزا، یہ 2 ان کے نام بھی تھے۔ تو وہ جو رفائل ہوتا ہے نا، وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر پھٹوں کو جوڑتا ہے، لیکن غلطی یہ کرتا ہے کہ جو سب سے بڑا پھٹا ہوتا ہے اس سے سب سے اوپر جوڑتا ہے، جو سب سے چھوٹا پھٹا ہوتا ہے اسے سب سے نیچے جوڑتا ہے۔ تو وہ جیسے اوپر چڑھنے لگتا ہے، دھڑم سے نیچے گرتا ہے، پھر سوچنے لگ جاتا ہے کہ اسے کیسے ٹھیک کیا جائے۔ مطلب وہ دوسری دفعہ تیسری، آخرکار وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور پھٹوں کو بالکل، وہ جو لکڑی کے پھٹے ہوتے ہیں انہیں بالکل صحیح ترتیب کے ساتھ جوڑتا ہے، ان کے اوپر چڑھتا ہے، خوبانیاں اتارتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایوان پاولوف
اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ جو انسان ہے اس نے سوچنا ایسے شروع کیا کہ سب سے پہلے اسے کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا، وہ اس مسئلے کے حل کے لیے غور و فکر کرتا تھا، اور غور و فکر کے ساتھ پھر عمل کرتا تھا، اور اس طرح وہ سوچ اور عمل جو تھے ان دونوں نے آپس میں مل کر انسان کو ذہین بنایا اور باقی جو چیزیں تھیں ان سے ممتاز کیا، اور اس طرح انسان اپنی جبلتوں سے آزاد ہوا۔ اب انسان اپنی جبلتوں سے کیسے آزاد ہوا یا اس نے اپنی جبلتوں کو کیسے اوور کم کیا، اس پر بات بعد میں کی جائے گی۔ اس سے پہلے ایک اور مثال لیتے ہیں۔ جرمنی میں دو اسکالر تھے، کوفکا اور کوہلر۔ ان دونوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے بھی دو لنگور لیے اور انہیں رکھا ایک پنجرے کے اندر، اور پنجرے کے باہر کچھ پھل رکھے، اور پنجرے سے انہوں نے اتنی دور رکھا کہ ان کا ہاتھ، یعنی کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھا کر نا ان پھلوں کو چھو نہیں سکتے تھے۔ انہیں بھی بھوک لگی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی بڑی اچھل کود کر رہے ہیں ایسے، لیکن انہوں نے یہ جو دو اسکالر تھے کوفکا اور کوہلر، انہوں نے یہ کیا کہ ساتھ میں ایک چھڑی بھی رکھی پنجرے کے باہر، وہ چھڑی تک ان کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، کرتے رہے آخرکار یعنی کہ نا وہ بھی بیٹھ گئے۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ ایک اچانک شرر کی لپک کی مانا جائے، شعلے کی مانا، جیسے کہ ذہن کے اندر خیال آتا ہے اور وہ اسے پکڑتے ہیں، چھڑی کو پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں اور مزے لے کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے پھر یہ نتیجہ نکالا گیا کہ جو ذہانت ہے وہ انسان کی، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں میراث ہے یا معراج ہے، وہ انسان نے کیسے سوچنا شروع کیا۔ یقیناً جو انسان کے ارتقائی نقطہ نظر سے، اس بات کو میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ مذہبی نقطہ نظر ایک بالکل علیحدہ چیز ہے، اور سائنٹیفک نقطہ نظر یا ایولیوشن کو جو مانتے ہیں ان کا نقطہ نظر اس سے منفرد ہے۔ تو چونکہ یہ انسان کے آباء و اجداد انہیں مانا جاتا ہے، بلکہ جتنی بھی زندگیاں جو ہم نے کل بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ وہ پروٹوپلازم شروع ہوئی ہے، ایک یک خلوی یا یونی سیلولر جانور سے شروع ہوئی ہے، باقی ساری تو وہ ساری یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلی۔ تو سوچ کا یہ جو سفر تھا کہ انسان نے سوچنا کیسے شروع کیا، اس کا یہ جواب تھا بہت زیادہ واقعات ہیں، تو طوالت کے ڈر سے میں صرف ان دو واقعات کو پیش کروں گا جو آپ کے سامنے بلکہ پیش کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ ذہانت کی تعریف یہ کی گئی کہ ماحول اور ذہن، ان دونوں کے درمیان ربط اور تعلق یا انٹریکشن قائم کرنے کے ساتھ جو نئے مسائل ہیں انہیں سلجھانے کا جو عمل ہے اسے ذہانت کا نام دیا گیا۔ لینن نے کہا تھا کہ جو عمل ہے وہ ذہانت کی نشو و نما کے لیے ایندھن کا کام کرتا ہے، یعنی کہ جب تک آپ اگر عمل کرتے رہیں گے تو آپ کی ذہانت بڑھتی رہے گی۔ اور چونکہ ہم نے یہ جو ساری باتیں بیان کر رہے ہیں یہ کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی ان کا تعلق ہے سوشلزم کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، تو وہ نظریہ چونکہ بیس کرتا ہے محنت کے اوپر، عمل کے اوپر، کہ جو اصل چیز ہے، جو اصل دولت ہے وہ کام ہے، وہ محنت ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ذاتی ملکیت، اس چیز کو ختم کرنا، یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئیں گی۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ انسان نے سوچنا کیسے شروع کیا تھا، اور اس کی سوچ سے آگے پھر کیسے معاشرہ بنا، کیونکہ پہلے وہ شکار کر رہا ہے نا، جنگلوں میں رہ رہا ہے، شکار کرتا ہے اور شکار کر کے اسے کھا لیتا ہے۔ ابھی یہ جو پہلے معاشرہ تھا، ابھی یعنی کہ معاشرہ پورا بنا نہیں، معاشرہ بن رہا ہے، ابھی نہ تو کوئی مذہب ہے نہ کوئی خیال نہیں، یعنی کہ ابھی صرف انسان سوچ رہا ہے، اور اس کی سوچیں بھی وہ نا جیسے کہتے ہیں کہ آدھی کچھ سوچتا ہے کچھ نہیں، مطلب وہ آدھا حیوان سمجھے۔ تو انہی سوچوں اور اسی عمل نے انسان کو بولنا سکھایا۔ جب انسان نے عمل کیا، یعنی کہ جو گفتگو ہم بات کرتے ہیں، پہلے انسان اشاروں کے نام میں بات کرتا تھا، تو انسان نے وہ باتیں کرنا جاری رکھی، ایک دوسرے کو اشارے کرتا رہا، وہ نئے اشارے بنتے رہے، یعنی کہ جب وہ عمل کرتا رہا تو آہستہ زبان کو اس نے استعمال سیکھا، آوازیں نکالنا شروع کیں، اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ ارتقائی منازل طے ہوتے انسان نے ایک پوری لینگویج ایجاد کر لی۔ تو یہ انسان کی سب سے بڑی ایک ترقی تھی۔